السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 2 نومبر 2021 جمعرات کا دن۔ موسم آپ کے سامنے ہے، ہلکا نیچے زمین پہ کیچڑ بھی نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی مٹی کی جو خوشبو ہے وہ بس چشم تصور میں تازہ ہو رہی ہے۔ اور باقی آپ درختوں کو دیکھیں، ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو بالکل جھڑ چکے ہیں، جن کے پتے جو ہیں وہ خزاں کے ساتھ ساتھ جھڑ چکے، اور ان میں وہ بھی درخت آپ نے دیکھے کہ جو ابھی تک ہرے بھرے ہیں اور پوری طرح گرین ہیں۔ انسانوں میں بھی بالکل یہی حالت ہے۔ انسان میں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف گروہوں سے، ان میں سے جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، ان میں جب خزاں کا وقت آتا ہے تو ان کی حالت ان درختوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ سب پتے جھڑ جاتے ہیں، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے یقین پہ پوری طرح قائم ہوتے ہیں، وہ پھر ہرے بھرے درختوں کی طرح ان پہ موسم و خزاں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل قائم دائم رہتے ہیں۔ انسانوں میں بھی طرح طرح کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بعض انسان جن کی فطرت نیک ہوتی ہے، وہ لوگوں کا ہمیشہ بھلا سوچتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی بات ایسی نظر بھی آ جائے کسی میں، تو وہ آسن رنگ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کا واویلا کرتے ہیں، دنیا کے سامنے اس شخص کو ننگا کرتے ہیں۔ اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ شیطان صفت ہوتے ہیں، ان کی منش وہ شیطان جیسی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو نیچر، جو فطرت ہوتی ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ بعض انسانوں میں بھی جانوروں جیسی فطرت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بچھو جو ہے اس کا کام ڈنگ مارنا ہے۔ اور بعض لوگ آپ کی زندگی میں ضرور نظر آئے ہوں گے، جنہوں کو آپ نے ہمیشہ اس بچھو کی طرح پایا ہوگا، جو ہر موقع کے اوپر اس کمزوری کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی کمزوری نظر آئے اور وہ ڈنگ مارے۔ اس وقت دنیا جہان میں یہ جو انٹرنیٹ یا یہ جو سسٹم ہے ہینڈی کا، اس کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ لمحہ لمحہ کی جو خبریں ہیں وہ یہاں سے وہاں دنیا کے کناروں تک پہنچتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو شیطان صفت انسان یا جن کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہوتا ہے، وہ یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ جس پلیٹ میں انہوں نے کھایا ہوتا ہے وہیں وہ چھید کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جہاں انہوں نے بیٹھ کے کہیں اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، اس وقت کو بھی ذہن میں ڈر رکھتے، وہ اس میں ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کو دنیا میں مشہوری مل جائے، کسی طرح لوگ ان کی باتیں سن کے واہ واہ کریں، حالانکہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے وہ بڑا فائدہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو مضبوط ایمان والے ہیں، اور وہ جو کمزور ایمان والے ان سے آٹومیٹیکلی جھڑ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، اور وہ نقصان پہنچانے سے بچ جاتے ہیں۔ کیوں کہ جس وقت ایک شخص اپنے دل کے اندر کوئی گند رکھ کے بیٹھا رہے، جڑ کے ایک گروہ میں، ایک گروپ میں، ایک جماعت میں، اور کوئی ایسا موقع امتحان کا آئے جہاں یکجہتی کے ساتھ لڑنا پڑ جائے یا کوئی، وہاں وہ شخص جو ہے، جیسا کہ اسلام کی تاریخ میں بھی ملتا ہے، مختلف جنگوں کے موقع پر بعض لوگ جو ہیں وہ تندرست ہونے کے باوجود بیٹھے رہے، اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے نبی کی طرف سے۔ ایسے ہی آج کے دور میں بھی، جب کہ یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس لبادے میں، جس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس جماعت یا اس گروہ کے ساتھ ملے رہنے کا
وہ لبادہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے جہاں شیطان سے لوگ ان کو بھڑکاتے ہیں اور جھوٹی اور گمراہ کن خبریں پھیلا کر ان کو تھوڑا سا ہلاتے جلاتے ہیں، تو وہ پھر اپنی اصلیت میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی اسی فطرت کے تحت دوسرے لوگوں کو غلط راستہ دکھانے کے لیے یا غلط طرف لے جانے کی کوشش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بات چل رہی ہے، اس کا میں ابھی آپ سے ایک چھوٹا سا ایک مضمون ہے، اس کے ذریعے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ امید ہے کہ دوست اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔